آج کا یہ پروگرام دو موضوع لے کر اپنے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ قرآن کریم اور اصلاح معاشرہ۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے دو الگ الگ جگہ سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں سے میں نے دو احادیث کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، جہاں تک بات ہے قرآن کریم کی، تو یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدا ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب سعادت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب لاجواب ہے، یہ کتاب ثواب ہے، اور یہ کتاب انقلاب ہے۔ قرآن کریم نے کیسا انقلاب برپا کیا مسلمانوں، ایسا انقلاب برپا کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، قرآن کی آمد سے پہلے کی تاریخ پڑھیں، قرآن سے پہلے ماں موجود تھی، لیکن ماں کا احترام موجود نہیں تھا۔ قرآن سے پہلے باپ موجود تھا، لیکن باپ کا ادب موجود نہیں تھا۔ قرآن سے پہلے بیوی تھی، لیکن بیوی سے محبت موجود نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹیوں کی زندگی محفوظ نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے لوگ تھے، لیکن جاہل تھے۔ قرآن سے پہلے انسان تو تھے، لیکن انسانیت نہیں تھی۔ مسلمانوں، آؤ قرآن کریم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ قرآن کریم جب تک روئے زمین پر نہیں آیا تھا، روئے زمین پر پوری دنیا اور پوری دھرتی پر برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ پوری دنیا کے اندر ظلم و بربریت کے پہاڑ مظلوم انسانوں پر توڑے جا رہے تھے، لیکن جب یہ قرآن آیا تو تمام برائیوں کا قلعہ کما کر دیا۔ یہ قرآن جب تک موجود نہیں تھا تو کل قیصر اور کسریٰ کے قدموں میں سسکتی، بلکتی اور روتی ہوئی انسانیت موجود تھی۔ قرآن کریم سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، لوگوں کی جان محفوظ نہیں تھی، عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن جب یہ قرآن آیا تو اعلان کر دیا کہ اے میری ماں بہنوں، اے خواتین اسلام، ہوشیار ہو جاؤ اور دنیا کے ظالموں کو بتلا دو کہ میں آ چکا ہوں۔ اب تمہیں کوئی زندہ دفن نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے، اب تمہیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ میں آ چکا ہوں۔ قرآن کریم سے پہلے یہ حالت تھی، سال ہا سال کی دشمنی کو شیشے کی طرح توڑ دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے جب آیا تو لوگوں کو جینے کا سلیقہ دیا۔ لوگ جانتے تھے یہ میرا باپ ہے، لیکن باپ کو غلام بنایا کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے یہ میری ماں ہے، لیکن وہ ماں بیٹوں کی باندیاں بن جایا کرتی تھی، وہ ماں بیٹے کے ہوس کے شکار ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی ادب موجود نہیں تھا مسلمانوں۔ لیکن جب یہ قرآن آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا اب نہیں، اگر بات مانی جائے گی تو قرآن کی بات مانی جائے گی، اب تمام جہالت کو توڑ دی جائے گی، اب اگر بات چلے گی تو محبت کی بات چلے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا۔ لیکن مسلمانوں، افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، اگر ہم پوری دنیا پر ایک تائلانہ نظر ڈالیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، اگر ہم ایک تائلانہ نظر ڈالیں اور اگر ہم جائزہ لیں تو آج بھی پوری دنیا اسی طرح جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے جس طریقے سے قرآن کی آمد سے پہلے تھی۔ اس لیے آج پوری مسلمان قوم پر جو یہ حالات آئے ہیں، مسلمانوں، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موڑ پر پکڑا ہے اور کہا ہے اے میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے، اے میرا بندہ مانگ مجھ سے مانگ، اے میرا بندہ اگر کوئی حال تمہیں آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ پہنچے تو دنیا کے دروازے پر مت جانا، دنیا کی چوکھٹوں کو لات مار دینا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں راحت ملے تو میرے دربار میں آ جانا، میری چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونا، میری الوہیت کی قسم، میری مالک ہونے کی قسم، میں تمہارے تمام مصیبتوں کو ختم کر دوں گا اور راحت و اطمینان کے سانس لینے پر موجود۔ لیکن آج جہاں دیکھیے مسلمان پستا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں دیکھیے ہر اعتبار سے، ارے لوگ کہا کرتے تھے، پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہو اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو اور دھوکہ دینے والا، ارے آسمان پیروں پر گر سکتا ہے، زمین اوپر کو اٹھ سکتی ہے، لیکن یہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور دھوکے باز ہو، کوئی مسلمان ہو جھوٹ بولتا ہو، کوئی مسلمان ہو کسی کا مال ہڑپتا ہو، کوئی مسلمان ہو کسی کی زمین مارتا ہو، نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے مسلمانوں، اگر کسی جگہ پہ اگر مسلمان قوم زیادہ آبادی میں ہے تو سب سے زیادہ برائی وہیں سے ہے۔ جس بستی سے آپ گزر جائیے، اگر بہت زیادہ گندی نالی بہ رہی ہوگی، گالم گلوچ کا ماحول ہوگا تو آپ بند کر کے آپ کہہ دیجیے مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ ہمیں تو اسلام نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا ہے، تمہارا ایسا معیار ہونا چاہیے، تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان لے کر آئے، لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان لائے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمارا کیا حال ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، بتلاؤ، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، جب آپ پلین میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں مسلمان سمجھ کر مجھے مار نہ دیا جائے، ہم اپنا نام بتلانے سے کتراتے ہیں۔ کیسے بہت سارے ایسے بھائی ملتے ہیں کہ اپنا نام تک فراموش کر دیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، ٹوپی نہیں پہنتے اور شرعی لباس نہیں پہنتے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے مولانا صاحب مجھے خدشہ ہوتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سفر میں جاؤں اور میں اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن بتلاؤں، اس نام کی وجہ سے مجھے مار دیا جائے، اس لیے میں اپنا نام بدل دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں میرا نام پرمود ہے، میرا نام لکشمن ہے، میں اپنے نام کو بدل دیتا ہوں۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کے اندر اس لیے ذلیل ہو رہے ہو کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ قوم مسلم
قوم ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو کہ اللہ کی نگاہ میں تم مسلمان نہیں ہو۔ صرف نام عبداللہ رکھ لینے سے کام نہیں چلنے والا، عبد الرحمان، عبد الرشید نام رکھ لینے سے کام نہیں چلنے والا۔ اے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اپنی اولاد کو کیسی آپ نے تربیت کی ہے۔ اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا ماحول، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، لیکن آپ سوچئے میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ، ارے ہمارے بچے سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، ان کی کان کے اندر کوئی ایسی صدا نہیں آتی ہے، کوئی ایسی آواز نہیں آتی۔ ہاں یہ تو آواز آتی ہے، بیٹا سو جا صبح اسکول جانا ہے، بیٹا سو جا تجھے کوچنگ جانا ہے، بیٹا سو جا صبح اٹھ کر جلدی سے اپنے باپ کے ساتھ ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ مسلمانوں، بچے کے کان ترس گئے ہیں کہ میرے باپ میری ماں یہ کہے بیٹا سو جا تمہیں فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بیٹا سو جا تمہیں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ مطلب مسلمانوں، اپنی اولاد کو آپ نے کتنے مرتبہ کہا ہے، کتنے مرتبہ کہا ہے؟ اگر نہیں کہا ہے تو آپ بڑے مجرم ہیں۔ تو پھر حالات، یہ تو بہت اچھے حالات ہیں، بہت اچھے حالات ہیں، ہم اتنے بڑے مجرم ہیں خدا کی قسم اللہ ہمارا سانس چھین لے پھر بھی یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج سانس لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے بڑے نافرمان ہونے کے باوجود قرآن آپ کے پاس، احادیث آپ کے پاس، ایک مسجد چلی گئی، ایک مسجد کیوں گئی ہے؟ آپ نے مسجد کو ویران کیا ہے۔ علماء موجود ہے، کل قیامت کے دن مسجد بد دعا دے گی، مسجد بد دعا دیتی ہے، مسجد خالی ہے۔ ایک مسجد نے اگر دوسروں نے لے لیا تو اس پر واویلا مچاتے ہیں، آپ کے محلے کی مسجد خالی نظر آتا ہے۔ اس کا کون ہے دیکھنے والا؟ اس کا کون ہے مسلمانوں؟ صرف جلسہ جلوس کرانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا بتا ظالم، تم یہاں پر بیٹھ کر تم نے علماء کے بیانات سنے، بتا اس پر عمل کتنا کیا؟ ہمارا کام ہے کہنا، ہم کہہ دیں گے چلے جائیں گے، تو قیامت کے دن اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو ایک ایک بات کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھانے والوں پر، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے دلوں میں سجا کر، اپنے سینے میں بٹھا کر اور اپنی زبان پر تلاوت کے ساتھ ویسے ہی نکلنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام لے کر نکلے تھے۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس انجوائے لینے کے لیے آتے ہیں۔ کون مولانا صاحب نے چھدار تقریر کیا ہے؟ جانے کے بعد یہ تو مشورہ ہوگا، ہاں اگلے مرتبہ جو پروگرام پہ آئیں گے کون مولانا وہ مولانا صاحب چیخ کر بیان کر رہے تھے، بہت اچھے دار انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو بلائیں گے۔ ان کی بات پر ہماری نگاہ نہیں گئی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی مصیبت جو کھڑی ہوتی ہے یہی ہے کہ ہم عمل کی نیت سے نہیں سنتے، چاہے کوئی ہو۔ ہم علماء، ہم عمل کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے ہم بیان نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے آپ سنتے نہیں ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ ہم جب عمل کی نیت سے بیان کریں گے انشاءاللہ آپ بھی عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، لیکن ہمارے اندر کمی، آپ اس بھول بھلیا میں نہ رہے۔ عمر ابن خطاب آ جائے، عثمان غنی آ جائے، عبداللہ ابن مبارک آ جائے، یہ بھول بھلیا میں نہ رہے۔ ہم جیسے بیوقوف ہوں گے، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب حضرت مہدی آئیں گے تو ایمان والے ان کے ساتھ صرف 12,000 ہوں گے، صرف 12,000 لوگ ہوں گے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ 12,000 میں کیا ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی فرمایا کرتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک اشارہ فرمایا، وہ 12,000 قوم کہیں اور کے نہیں، وہ فلسطین اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیے، اور فلسطین کا حال دیکھیے،
اب فلسطینی لوگ اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ وہ مسجد ہے، وہ اپنے ایمان کے خاطر لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کے۔ اب ہم آپ اپنے گھر کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی ایسا شخص بتلا دیجئے، کوئی ایسا شخص جو اس لیے دنیا کے اندر یہ کہتا ہو مولانا یہ حالات جو آئے ہیں وہ میری ذات کی وجہ سے حالات آئے ہیں، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے خلاف بیان ہو تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے اوہو اس بیان میں فلاں آدمی جو ہوتا، فلاں آدمی جو ہوتا تو شراب کے متعلق ہو تو ہمارا ذہن جاتا ہے فلاں آدمی شراب پی رہا ہے۔ کوئی اگر مال کے متعلق، مال ہڑپنے کے متعلق بات ہو تو ہمارا ذہن فوراً وہاں جاتا ہے کہ اگر فلاں آدمی آر کو بہت چھانٹتا ہے، وہ آدمی اگر اس جلسے میں ہوتا تو وہ فائدہ اٹھاتا۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوا ہے، اس لیے نا ہم آج اس مار کے خان کی طرح چل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کو سینہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا عیب کھول دے تو مسلمانوں آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو۔ ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال اتنے ہوں گے کہ جتنا تہامہ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر ایک انسان نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نیکیوں کو روئی کے دانے کی طرح اڑا دو، ہوا میں اڑا دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ، یا اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تہامہ پہاڑ کے برابر یہ نیکیاں لے کر آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی نیکیوں کو یوں ہوا میں اڑا دو۔ یا اللہ یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں یہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لیجئے، یہ حدیث کے سب مستحق ہیں اور اس کے وعید سب ہوں گے۔ یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، یہ زکات بھی دیتا تھا، یہ تمام اعمال کرتا تھا، یہ لچھدار بیان بھی کرتا تھا اور بہت دور دور جا کر بیان کرتا تھا اور لوگ بہت دور دور سے آ کر ان کے بیانات سنتے بھی تھے اور لوگ آتے تھے اور طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے تھے، ہر طرح کے بیانات کیے، لوگ سنتے بھی تھے، لیکن اس کی تنہائی ٹھیک نہیں تھی۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کے تہامہ پہاڑ کے برابر جو نیکیاں ہیں اس کو اڑا دو، اس وجہ سے کہ اس کی تنہائی ٹھیک نہیں تھی۔ آج ہمارے سامنے میں موبائل ہے، ہاتھ رکھ کر بتلائیے کون ایسا مسلمان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہے؟ دشمن قوم کی سازش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان چھین لے۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ اس کے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے نیک لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہا کہ حجاج ابن یوسف کے خلاف بد دعا کرو، حجاج ابن یوسف کے خلاف بد دعا کرو۔ مسلمانوں حجاج ابن یوسف کو جب خبر ملی، حجاج ابن یوسف آیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا اے لوگوں زمین کے مردے اکھاڑ لو اور آسمان سے فرشتوں کو بلا لو اور تمہاری بد دعا پر آمین کہتے رہے، میری عزت، میرے رب کی عزت کی قسم تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حجاج ابن یوسف کہتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے کہ تم نے اپنے علماء کے اعتماد کو کھو دیا، تم نے اپنے علماء کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنے دین مدارس کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنے دین کی تعلیم کی اہمیت نہیں دی، تم نے فراموش کیا اللہ کے رسول کے احکامات کو، تم نے نبی کے طریقے کو اسے پش ڈالا۔ مسلمانوں آج
محاسبہ کیجئے. آج ہر طرف جائیے شکوہ شکایت ہے, ہر طرف کہاں جائیے ایک دوسرے سے شاکی ہے کہ میرا بھائی فلان گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا. مسلمانوں رونے دھونے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں رونے دھونے سے اصلاح اور لوگ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے کا اصلاح ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزر جائے, تو مسلمانوں قرآن کریم کی وہ آواز اپنی زندگی میں لاؤ. آج سے 1450 سال پہلے فرعون کی چوٹی سے قرآن نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو قوم مجھے اپنے سینے سے لگائے گی, جو قوم مجھے اپنے دلوں میں سجائے گی, جو قوم مجھے اپنی آنکھوں میں بٹھائے گی, جو قوم اپنی زندگی میں مجھے اتارے گی, اس قوم کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر پہنچا دوں گا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دوں گا. یہ قرآن کا چیلنج ہے. آج یہود و نصارہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. ایک عالم اگر مسلمان پیدا کرتا ہے صلاحیت والا, تو یاد رکھیے 99 عالم یہود و نصارہ پیدا کرتا ہے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ لیکن یاد رکھیے اگر ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کیے, اگر ہم نے قرآن کریم کو پتے پھول ڈالا, اگر ہم نے قرآن کریم کو فراموش کیا. قرآن کریم یاد کب آتا ہے؟ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, بس لیجیے قرآن خوانی کیجیے, 15 دن تک لگاتار قرآن خوانی چلتا ہے. کوئی مر جائے, بیٹا مر جائے, باپ مر جائے, ماں مر جائے, لائیے مولوی صاحب کو پکڑ کے ایک ختم کیجیے, نہیں بھی ہوتی بھی کیجیے. قرآن کریم تب یاد رہتا ہے. اور بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں تو سب سے پہلے لکھیں جو قرآن مجید, اس کے بعد فرنیچر, فریج وغیرہ وغیرہ. لیکن جب بات آتی ہے پڑھنے کی, سال ہر سال گزر جاتے ہیں, نوبت ہی نہیں آتی ہے پڑھنے کی. جب باپ مر جائے, ماں مر جائے, تب یاد آتا ہے کہ بھائی قرآن یاد آتا ہے. ہاں قرآن مولوی صاحب کو پکڑ کے لائیے قرآن پڑھائیے. اسی لیے آیا ہے قرآن, جھاڑ پھوک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے وقیل من راق وظن انہ الفراق. کل قیامت کے دن کہا جائے گا پکڑ کے لاؤ جھاڑ پھوک کرنے والے کو کہاں ہے. اس لیے مسلمانوں قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کریں, سب چیز پڑھائیے, ہر کتاب پڑھائیے, لیکن قرآن کریم کو سب سے مقدم رکھیے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کریم سے آشنا کیا, اپنے بچوں کو قرآن کریم کی سب سے پہلے تعلیم دی, تو خدا کی قسم آپ کبھی بے سکونی کی زندگی نہیں گزاریں گے. آپ کے بچے آپ کا احترام کریں گے, ماں باپ کا احترام کریں گے, رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے, یتیم و لاچاروں کی مدد کریں گے. لیکن اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو یاد رکھیے قرآن کریم بھی وہ اپنی زندگی سے نکال دیا. اس لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے. اصلاح معاشرہ سنتے کل مفتی عالم الدین صاحب نے بیان کیا کہ ہم لوگ سنتے سنی بن گئے ہیں. اصلاح معاشرہ سنتے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ اصلاح معاشرے کے اندر اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہر مسلمان یہ نہ کہے بیٹا تم جو نافرمان بنے ہو یہ میری کمی ہے, یہ میری کمی ہے, اس وجہ سے نافرمان تم گئے ہو. اگر میں سدھرا ہوتا تو تم کبھی نافرمان نہیں ہوتے. لیکن نہیں, باپ کے پاس جائیے بیٹے کے بارے میں شکایت کرے گا, بیٹے کے پاس جائیے باپ کا شاکی نظر آئے گا, بیوی کے پاس جائیے شوہر کے متعلق گفتگو کرے گی, ماں کے پاس جائیے کسی اور کے متعلق بولے گی. لیکن مسلمانوں آج تک کوئی نظر نہیں آیا ہے مولانا صاحب یہ میری ذات میری وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ وبا, دنیا کے اندر جو مصیبت آئی ہے وہ میری وجہ سے آئی ہے. مسلمانوں اگر ہم نے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالا, دوسروں کو فکر مت کیجیے, سب سے پہلے اپنی فکر کیجیے. اگر اپنی فکر آپ نے کی ہے تو خدا کی قسم معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خود بخود معاشرے کے اندر اصلاح اور معاشرہ درست ہو جائے گا. اگر ہم نے
دوسروں کو تھوپا ہے فلاں آدمی ٹھیک ہو جائے فلاں آدمی ٹھیک ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ حالات تو بہت اچھے ہیں، ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اصلاح کے اندر اگر معاشرے کے اندر اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے۔ خدا کی قسم یہ سوچیے کہ آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ ہم نے قرآن کریم سال ہر سال گزر جاتا ہے لیکن ہم نے قرآن کریم کو نہیں دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے یہ تجربہ کر لیا، اگر ہم نے اپنی زندگی اور اپنی ذات میں اپنی زندگی کو دیکھا تو خدا کی قسم پھر اصلاح معاشرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔